ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پھنس گئے تھے، واقعی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، تو یہ بہتان تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری. پہلے تو 1 مہینے تک وہی رکی رہی، یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لوگ اس طرح کی بہتان لگا رہے ہیں، یعنی ان کی جو عفت ہے یا پاک دامنی ہے اس کو داغدار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا کہ اب کیا ہوگا. یعنی اسی لیے ہم صدمہ لگا رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈویژن ہے یا اسلام کا جو کلمہ ہے یا اسلام کی سربلندی کے جو عالم بردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہی لوگ بات نہ سنیں. ان کے بیوی تو فلانی ایسی ہیں تو ان کے اوپر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو لوگ اٹیک کر رہے تھے ان کے واسطے سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آڑ بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کمزور کرنے کی جو ان کی سازش تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے یعنی ان منافقوں کا کون کھول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بری ہے. یعنی برات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک دامن قرار دینا. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 لوگوں کی برات قرآن کریم میں بیان کی ہے. سب سے پہلے برات بیان کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یعنی جب ان کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی کہ یہ داغدار ہیں یا انہوں نے زنا کا ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے اور پہل کی ہے، تو انہی میں سے یعنی جو عزیز مصر کا خاندان تھا اسی سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشاہد پیدا کر دیا. یعنی اسی اس بچے نے دیکھا اور چھوٹے پن میں یعنی چھوٹا ہی اب اس نے سے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، ایسا ایسا واقعہ تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بیان کی ہے اور اللہ نے حضرت مریم کی برات بیان کی ہے. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و پیدائش ہوئی، لوگوں نے برے القاب سے پکارا کہ حضرت مریم کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے